بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل میں رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے شیخ و مرشد امام العارفین پیر سائیں سید محمد راشد روزہ دھنی قدس اللہ سرہ العزیز کے ارشادات اور معمولات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پیر سید محمد راشد کی سب سے بڑی کرامت تھی کہ ان کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی، یکم رمضان یا ششم رمضان کو، اور جس طرح شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں ولادت کے بعد اپنی والدہ کا شیر دن کو نوش نہیں کرتے تھے، اسی طرح سندھ میں پیر سائیں محمد راشد کبھی بھی رمضان شریف کے مہینے میں دن کو اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں کرتے تھے۔ جب مغرب کی اذانیں آتی تو اس کے بعد جو ہے آپ جیسے روزہ کھولتے ہیں آپ اپنی والدہ کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ پیر سید محمد راشد ایک عالم تھے، عابد تھے، عارف تھے اور زاہد تھے۔ آپ جو ہے رمضان المبارک کا بےحد احترام کرتے تھے۔ خلیفہ محمود فقیر نظامانی لکھتے ہیں کہ جب رجب شریف پورا ہونے لگتا تو پیر سید محمد راشد شعبان کا چاند دیکھنے کے لیے کوشش کرتے، کیونکہ شعبان جو ہے وہ ایک دروازہ ہے رمضان شریف کی طرف کھلنے کا، اور جب شعبان ختم ہونے والا ہوتا تو آپ رمضان شریف کا چاند دیکھتے، اور چاند نظر آنے کے بعد پیر سید محمد راشد خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے، اور پھر رمضان شریف کی ہر رات کو اس طریقے سے عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، ذکر و فکر کے ذریعے زندہ کرتے گویا وہ رات لیلۃ القدر ہو، یعنی رمضان کی ہر رات کو آپ شب قدر سمجھ کر اتنی جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پیر سید محمد راشد کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو لوگ محنت اور مزدوری کرنے والے ہیں، جو لوگ جو ہیں کمانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ 11 مہینے کمائیں، لیکن 12واں مہینہ جو رمضان شریف کا ہے اس میں اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کریں، روزے رکھیں، ان کے ساتھ سحری کریں، افطاری کریں، اور ایک آرام کے ساتھ گھروں تک رہیں۔ تو پیر سید محمد راشد فرماتے تھے کہ جو بندہ رمضان شریف میں آرام اور سکون کے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 11 باقی مہینوں کو سکون اور آرام کے ساتھ بسر کرے گا۔ باقی ملفوظات کا جو تیسرا نقل ہے چھٹے فصل باب پہلے کا، وہ سفر میں روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے۔ پیر سید محمد راشد کی زندگی کے 3 حصے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ذکر کے لیے، شریعت کی بالادستی کے لیے، سنت کی تعلیمات کے لیے سفر میں گزرتے تھے، اور آپ کا یہ بہت بڑا معمول تھا کہ سفر میں بھی آپ روزے کو ترک نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزے کو مؤخر کر سکتے ہو، لیکن پیر سید محمد راشد جو ہے اس کا معمول یہ تھا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم سفر میں اور بیماری میں روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ تو خلیفہ محمود لکھتے ہیں کہ پیر سید محمد راشد سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے، اور وہ گرمیوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر آپ سفر کرتے تھے، اور جودھ پور، جیسلمیر، پوکھرن تک اور شمالی پنجاب، بلوچستان تک، سندھ کے تو سارے خطے آپ سفر میں بسر کرتے تھے، لیکن روزے کو آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس طریقے سے آپ پیر سید محمد راشد اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے، اور جو لوگ دوسرے اعتکاف میں بیٹھتے تھے آپ ان کے پاس چلے جاتے اور ان سے کہتے کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو جو مریدین ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ بلا آپ تو آل رسول ہیں، امام ہیں، عالم ربانی، عارف یزدانی ہیں، آپ ہمیں کیوں گنہگاروں کو دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں؟ تو پیر سید محمد راشد فرماتے تھے کہ یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے کافی صحابہ کو، اور ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی جس کو حضور کہتے تھے کہ اماں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، تو پیر سید محمد راشد فرماتے تھے آپ جو اعتکاف میں بیٹھے ہو یا اللہ کی حدود میں بیٹھے ہو تو اس لیے میں آپ لوگوں سے دعا کی التماس کرتا ہوں۔ اور خلیفہ محمود لکھتے ہیں کہ خود پیر سید محمد راشد اعتکاف میں بیٹھتے تھے مسجد شریف میں،
اور خلیفہ محمود جب بھی آتے تھے تو پیر سی محمد راشد اعتکاف کی حالت میں ان سے صحبت کرتے، ان سے باتیں جو ہے مسائل وغیرہ پر بات چیت کرتے تھے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ہیں جو رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہیں پیر سی محمد راشد کی، اور ایک مشہور جو روایت ہے شب قدر کے حوالے سے پیر سی محمد راشد کی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں آپ سے جو ہے شیئر کریں گے کہ شب قدر جو ہے وہ کب آتی ہے، کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ اس ضمن میں پیر سی محمد راشد کا وہ قول انشاءاللہ ہم ضرور پیش کریں گے۔ اور ایک سندھی بیت ہے جو پیر سی محمد راشد ہمیشہ پڑھتے تھے کہ سائم سکے جیم اذان جے آواز کے، سائم سکے جیم اذان جے آواز کے، موپن آہے تین سکایو سجڑے۔ جس طریقے سے ایک روزے دار کو سک ہوتی ہے، بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے مغرب کے اذان سننے کی، کیونکہ اس کو روزہ کھولنا ہوتا ہے، سائم سکے جی اذان جی آواز کے، بالکل اسی طرح پیرسی فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار جس طریقے سے اذان مغرب کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اس طریقے سے میں محمد راشد جو ہوں وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ہی بے چین اور بے قرار رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔